अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैज़ टीवी। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज फैज़ टीवी में स्पेशल ट्रांसमिशन मुनक्किद की जा रही है। वजह क्या है स्पेशल ट्रांसमिशन की, ये मैं आपको बता दूं कि 8वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का कामयाब इनेकाद किया गया है और वहाँ पर पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की बेटी और फैज़ टीवी की जान नाज़िया अली, जो कि शाम फैज़ का प्रोग्राम करती है नाज़िया अली के साथ, वो वहाँ का हिस्सा थी और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नाज़िया अली, गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वैसे मेरी मेज़बानी आपकी मेज़बानी के आगे वैसे थोड़ी सी फीकी ज़रूर लगेगी, लेकिन ये बहुत सारी बातें भी हैं जो आपसे मुझे करनी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं वहाँ के हवाले से, वो कर लेता हूँ आपसे। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान को और आपको अस्सलाम वालेकुम। जी जी। और ये जो आपने बड़ा इनकिसारी से या आजिज़ी से काम लिया है तो ऐसी बात नहीं है, आप अपना काम बाखूबी निभा रहे हैं, मैं अपना काम चलिए, थैंक यू सो मच, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ के एक्सपीरियंस के हवाले से आपसे बात करते हैं। वहाँ की वर्कशॉप बलूचिस्तान में जो 8 में जो शिरकत का तजुर्बा आपका वहाँ पे कैसा रहा और वहाँ पर इस वर्कशॉप को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखें अब्दुल्ला, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहाँ हम लोग, क्योंकि हम कराची में रहते हैं और सूबे सिंध में, तो बलूचिस्तान का एक अलग ही इमेज होता है सबकी नज़र में। स्पेशली जब हम मीडिया में काम कर रहे होते हैं तो इतने लोग, हम रिकॉर्डिंग्स पे जा रहे होते हैं, सबके जहन में ये होता है कि इस्लामाबाद जाना है कहीं और, तो कुछ समझ आ रहा होता है सबके कि ठीक है बहुत अच्छी चीज़ कोई हो रही है। लेकिन बेसिकली अगर मैं बलूचिस्तान की इस वर्कशॉप की बात करती हूँ, सबसे पहले तो इसका क्रेडिट क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को जाता है और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ 12 कोर को और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को। सबसे पहले तो कि ये इनकाद किया और जो अवेयरनेस है बहुत सारा हमें शऊर उजागर किया बेसिकली उन्होंने। तो जो परसेप्शन हमारा चेंज हुआ है या लोगों का अब जो हम कर सकते हैं उसमें फ़र्क ये है कि इससे पहले जब एकदम से मैंने सबको बताया था कि मैं जा रही हूँ वर्कशॉप के लिए, तो सबको ये था कि कोयटा जा रही हैं, बलूचिस्तान जा रही हैं, नाज़ी वहाँ क्या होता है, वहाँ होता क्या है। तो बेसिकली हमारी यहाँ यही मिसहैप्स और यही गैप्स हैं जिन्हें हमें अवेयरनेस के तौर पे लोगों के सामने लाना है कि बलूचिस्तान की अहमियत क्या है हमारे मुल्क के लिए, कि जहाँ से हम बात करते हैं ना कि हमें क्या क्या वसाइल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अगर हम डेवलपमेंट पे काम करते हैं वहाँ के, तो बलूचिस्तान चलेगा बेसिकली, तो हमारा पाकिस्तान चलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करती रहूँगी, लेकिन कुछ अब्दुल्ला को ही बोलने का मौका देना है। बलूचिस्तान की अहमियत किस लिहाज से वैसे ज़्यादा है? देखें सबसे पहले तो क्योंकि मैंने जो जाना वहाँ पर, वो मैं लोगों के लिए मैसेज दूंगी कि जहाँ हम मुल्क में होते हुए वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट हमें वैल्यू नहीं पता थी कि हम अगर गवादर की बात करते हैं, सी पैक बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ों की तो अवेयरनेस ही नहीं है ना कि वो किस लिए है, क्या चीज़ है। अब आप देखें जहाँ तक यही चीज़ आ जाती है पॉइंट कि हमारे यहाँ हमने अवेयरनेस, हमने चीज़ें शऊर उजागर ना हमारी यूथ में किया, ना हमने मोबिलाइज किया उन्हें कि ये पता चले कि इतनी दूर बैठे हुए अगर चाइनीज़ को मालूम है कि बलूचिस्तान की क्या वर्थ है और जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसकी वैल्यू हमें ही नहीं मालूम है, तो ये बड़ा एक अलमिया है। और अब यही उजागर करने की ज़रूरत है, जहाँ इम्पोर्टेंस की बात हो रही है तो वहाँ जाकर हमें पता चल रहा है ना कि कितनी बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जब हम बॉर्डर्स की बात करते हैं, अफ़गान बॉर्डर की या ईरान बॉर्डर की, कि बेशुमार चीज़ें तो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं कि बड़ी नायाब हैं। हम मिनरल्स की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं। और डेवलपमेंट की वही कि प्रोडक्शन की कमी ना कुछ हमारे यहाँ की, अगर वो प्रोड्यूस किया जाए तो कोई और पड़ोसी मुल्क के कोई और फ़ायदा न उठाए हम, और हमारे यहाँ फिर जॉब्स भी आए ना। सबसे बड़ी बात जब हम वैकेंसीज की बात करते हैं हमारे मुल्क में कि कहीं पर नहीं है, स्पेशली क्योंकि अगर हम रकबे के हिसाब से बात करते हैं तो बलूचिस्तान का रकबा ज़्यादा है, और अगर हम बात करते हैं जॉब्स की या चीज़ों की, अगर वही काम जिस तरह सी पैक का हो रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह जब वो आगे बढ़ेगा तो जॉब्स किसके लिए निकलेंगी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए निकलेंगी। अच्छा, वर्कशॉप के इनेकाद पर क्या कहेंगी आप? बहुत खुश आइन है जिस तरह से मैंने खराज तहसीन इसीलिए पेश किया कि हमारे 12 कोर को भी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, उसके साथ साथ जो हमारे साथ रहे, अगर मैं सरफराज साहब की बात करूं, ब्रिगेडियर बिलाल की करूं, कर्नल जर्रार और मेजर कामरान, तो इन्होंने एक तरह से हमें एक फैमिली की तरह लेकर चले पूरे पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए एक आम तौर पे जब हम ये हमारे यहाँ जब कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी वर्कशॉप्स हैं, चीज़ें हैं, तो पूरे पाकिस्तान से जब लोग होते हैं सूबा, फिर वो
دیکھیں کیٹیگریز ہیں اس کے اندر, کیونکہ میڈیا تھا, ایکیڈیمیا تھا, بزنس مین تھے, بیوروکریٹس تھے, بہت ساری فیلڈز کے لوگ تھے. تو مختلف ذہنوں کو, مختلف ایج گروپ کو اور علاقائی سوچ کو یکجا کرنا اور انہیں ساتھ لے کر چلنا, اور اس میں سب سے خوبصورت میسج اگر یہ سننے میں آئے جو میں خاص طور پہ ناظرین سے شیئر کروں گی کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں کا کام سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے, سب سے محبت کرنا ہوتا ہے, تو یہ بڑی خوبصورت بات لگی. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ, ملک کی ترقی کے لیے کیا چیز اہمیت رکھتی ہے اور کیا چیز ضروری ہے؟ ملک کی ترقی کے لیے یونٹی بہت ضروری ہے, ون پیج پہ آنا بہت ضروری ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میں اپنے پروگرام میں ہر وقت بولتی رہتی تھی, اور جہاں تک ورک شاپ جب اٹینڈ کی اور مجھے کچھ پوائنٹس پتہ چلے کہ بیسکلی ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے اور کیا ہونا چاہیے, تو مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ جب ہم بولتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, صرف اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے ملک کے لیے, کیونکہ ہم اپنے ملک سے سب محبت کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ اگر کسی کو موقع مل جاتا ہے, کسی کو موقع نہیں ملتا, لیکن ہم کسی کی بھی محب الوطنی پر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے, شک نہیں کر سکتے. یونٹی کے ساتھ ساتھ فیتھ کا ہونا ایک دوسرے کے اوپر اور ڈسپلن کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ویل آرگنائزڈ, میں تو اسپیشلی اس ورک شاپ کے لیے بھی کہوں گی کہ ویل آرگنائزڈ ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. اسپیشلی ڈسپلن میں کیا آتا ہے عبداللہ, ڈسپلن میں ہماری ٹائم کی ویلیو بھی آتی ہے, جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں بھول چکے ہیں, ہم ایوائڈ کر دیتے ہیں, ہم ویلیو آف ٹائم ہم نہیں اس کو سمجھ پاتے ابھی تک, اور کہتے ہیں نا کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے. اگر ہم خود وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو یہی وقت ہے جو ہمیں پیچھے چھوڑ کر نکل جائے گا آگے. اچھا, عوام اور ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی تمام تر سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ عوام اور ناظرین کے لیے ایک تو میں نے ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا, جب مجھے سب پوچھتے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کیا دیکھ رہی ہیں یوتھ کے لیے, تو میں نے سوشل میڈیا کہا تھا کہ سوشل میڈیا کا صحیح یا غلط استعمال. اور جہاں تک ہمیں اس میں ورک شاپ میں پتہ چلا یا ہم اپنے ملک کے لیے دیکھتے ہیں, دیکھیں ہماری اب جو رسپانسبلٹی سب کی تمام پاکستانیوں کی ہے کہ آپ ریسرچ ایٹ لیسٹ کریں سوشل میڈیا پہ. کوئی بھی کانٹینٹ ہے, کوئی بھی مٹیریل, کوئی بھی مواد ہے کہ آپ اس کو جسٹ شیئر نہ کریں, اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سائبر کرائم جیسی ایک چیز موجود ہے, آپ اس کا استعمال ضرور کریں. چیز میں کچھ بھی آتی ہے, آپ نے فوراً سیل فون اپنی جیب سے نکالا, دیکھا کہ یہ چیز آئی ہے, فوراً آگے فارورڈ کر دیتے ہیں ہم. یہ بہت اچھا, یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں یعنی مجھے تو صرف ایسا فیل ہوتا ہے کہ ورک شاپ میں مجھے ایسا لگا کہ ہاں میری اصلاح ہو گئی, کہ ان چیزوں پہ میں عمل کرتی ہوئی آ رہی تھی یا لوگوں کو میسج دے رہی تھی. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں پروپیگنڈا, تو وہ ہم وداؤٹ اینی ویریفیکیشن, ہم اپنی ہی, اگر ہم فورسز کے اگینسٹ, ہم اپنے ہی ملک کے اگینسٹ اگر وہ چیزیں کر رہے ہیں تو ہم کہاں سے پاکستانی ہیں. اور اگر ہم پاکستانی ہیں تو یہ ہمارا فرض سب کا مل کر بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں. صحیح, بالکل. اچھا, کسی بھی فیلڈ میں مثبت رزلٹ اور ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے, آپ کیا رائے رکھتی ہیں اس کے اوپر؟ میں اس کے لیے بولوں گی سیم ایک ون ڈائریکشن. یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ مجھے بڑا جو میڈیا کی فیلڈ ہے, تو مڈل کلاس آپ بھی جانتے ہیں فیملیز کے اندر بڑے ایشوز ہوتے ہیں, میڈیا کی فیلڈ ہے یہ. لیکن اگر آپ کا ایک مشن, ایک ٹارگٹ اور آپ کی سیم ڈائریکشن ہے نا, تو ان دی اینڈ یعنی بھلے سلو, یعنی بہت جلدی نہیں, کچھ لوگوں کو بہت جلدی بہت کچھ مل جاتا ہے, کچھ کو بہت سلو, لیکن میرا ماننا یہ کہ آپ ادھر ادھر بھٹکیں نہیں. یعنی ہوتا ہے نا کہ اٹریکشن آ گئی, آپ نے سوچا نہیں یہ اچھا لگ گیا, تو یہ نا آپ کی فیلڈ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. یا آپ کے یعنی ایک چیز کو پیشن بنانا اور سیم ڈائریکشن بہت ضروری ہے. کچھ لوگ اس میں بھی محنت کے اوپر کہتے ہیں, دیکھیں محنت کی بھی ایگزامپل ہے, کولو کا بیل ہوتا ہے نا, وہ بھی گھومتا رہتا ہے, محنت تو وہ بھی کر رہا ہوتا ہے, مزدور بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن محنت کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ نے فوکس کیا کیا ہے, تو اس محنت کا رزلٹ آتا ہے, گول گول گھومنے سے نہیں آتا ہے. آپ جس میڈیا کی بات کی, اسی طرح سے پالیٹکس ہے, اسی طرح سے پولیس ہے, کسی طرح کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اس کے اندر آپ کو انوالو ہونا چاہیے, جانا چاہیے. اگر ہم خود صفائی نہیں رکھیں گے اپنے گھر کی تو کون رکھے گا؟ نہیں, بالکل, یہ ہم سب کا انفرادی طور پر فرض بنتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ اگر وہ 14 اگست آئی ہے تو ہمیں جشن آزادی کا معلوم ہے تو ہم نے اسی دن صرف جھنڈا لہرا کر یا نیشنل سانگس لگا کے ہم نے بتانا ہے کہ ہم آزاد ہیں. اور میرے لیے تو خیر سب جانتے ہیں, اور میرے لیے پورے سال کے 12 مہینے 14 اگست ہوتی ہے, آزادی ہوتی ہے. جتنا ایونٹس میں آپ کو دیکھتے کام کرتے ہوئے, چیزیں کرتے ہوئے, شاید ہی کوئی خاتونیتا کرتی ہوں گی, لیکن ہمیں ان چیزوں کو اون بھی کرنا چاہیے. بالکل اون بھی کرنا چاہیے. اچھا, آپ نے INWB8 کامیابی کے ساتھ مکمل کیا, کیا اس دوران کسی اہم شخصیت کو آپ نے یاد کیا؟
اہم شخصیت تو دیکھیں یعنی ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو سب کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے, ایک انسان کے لیے ہوتی ہے. تو میں اپنے فادر کی بات کروں گی اس میں کہ جنہوں نے مجھے, کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا, جنہوں نے مجھے بیٹے کی طرح ہمیشہ رکھا. تو اسپیشلی صرف میرا یاد کرنا نہیں تھا, مجھے کالز آئیں کہ کتنا یعنی کتنا مس کر رہی ہوگی, ہمیں اندازہ ہے. میں نے کہا کہ جسٹ آئی واز کرائنگ کہ جس وقت میری اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نام کی اور سرٹیفکیٹ کے لیے, یا مجھے میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہوتی تھی, اور میری فیلنگس آئی کانٹ ایکسپریس رائٹ ناؤ, نہ میں ابھی کر سکتی ہوں نہ اس وقت کر سکتی تھی. تو لیکن اس کے لیے بھی یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے, میں اپنے بہت سارے انٹرویوز میں کہتی ہوں کہ خدا را جو ہم نے ڈبل اسٹینڈرڈ کیا ہوا ہے نا میل فیمیل کا, ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے کہ نہیں لڑکے کے اوپر اتنا خرچہ کرو, لڑکی کیا کرے گی, ان سب باتوں سے نکلیں اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ بیٹیاں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں اور فخر ہوتی ہیں. کیونکہ مجھے جب کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ابو کے لیے, میرے فادر کے لیے, کہ وہ ہوتے تو کیا ہوتا, اور جب تک تھے تو مجھے معلوم ہے کہ صرف چھوٹے اس وقت اسکول سے نکل کے تو وہ سرٹیفکیٹس چوم رہے ہوتے تھے کہ اتنا پراؤڈ فیل کرتے تھے. تو لیکن یہ بہت بڑی ورک شاپ ہے جہاں سے آپ ہو کر آئی ہیں. ہاں, اس کے لیے بہت ساری چیزیں, لوگ ماں کا کہتے ہیں, ماں کی بے شک دعا ہوتی ہے, میں بڑا ٹرولی بولتی ہوں, لیکن ماں کے ساتھ ساتھ میرے یعنی فادر سمجھے میرے فرینڈ بھی تھے, میری کل کائنات تھے, اور میں نے بہت زیادہ مس کیا. مجھے ایسا لگا میرا سب کچھ ریکال ہو گیا نا, کیونکہ نیشنل کیڈٹ میں نے بڑی انیشلی کی ہوئی ہے, ویسے وہ بند ہو گئی تھی, لیکن مجھے بڑا شوق تھا, میرا پیشن تھا, اور پاکستان ایئر فورس میں ویسے بھی میں جانا چاہتی تھی, جو میں سب کو بتاتی ہوں کہ میرا ڈریم ایسا ہے جو نہیں پورا ہو سکا. لیکن مجھے اس سے لگا کہ کچھ نہ کچھ وہ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے نا, وہ خود ہی ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے چیزیں ایموشنز کے حساب سے. اچھا, زندگی کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں اور زندگی کا مشن کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے زندگی کا مشن؟ زندگی کا مشن نا دوسروں کی چیزوں میں جھانکنے کے بجائے اپنے کام پر فوکس ہونا چاہیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ نہیں ہماری ایگزامپل ہوتی ہے کہ وہ جیلسی والی بھی ہوتی ہے نا, کہ کائی والی, کہ جس طرح وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے, چلتی ہوئی بیلوں کی بہت ساری مثالیں ایگزامپلز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی اور سے جیلس ہو کے, کسی اور کو فوکس کر کے اپنے ہی کام کا, اپنے ہی ٹائم کا لاس کرنے سے اچھا ہے اپنے لیے کچھ پازیٹیو, مطلب کہ محنت کر حسد نہ کر. ہاں, وہ تو ٹرک کے پیچھے اکثر ہمارے یہاں تو کراچی میں لکھا ہوتا ہے. اچھا, ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے, لیکن اختتام میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ینگ یوتھ کے لیے, سب کے لیے یہ تو اوور آل ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے کوشاں رہیں, کسی بھی جگہ پر ہوں, اور ہمیشہ یہی والی بات بول رہی ہوتی ہوں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بہت اچھا موقع ملا ہو, آپ کسی بہت بڑی جگہ پہنچے ہوں. جو سویپر بھی ہوتا ہے نا, اگر سویپر بھی ہے اور اس نے واقعی اس نے کہا ہے کہ نہیں یہ مجھے بیٹھنا نہیں ہے, کوڑا دکھ رہا ہے کوئی اور کر لے گا صاف, اور اگر اس نے بھی اپنے حصے کا کام کر لیا ہے, ملک کی سلامتی میں ہی ہے, ملک کی ترقی کے لیے ہی ہے ملک کو صاف رکھنا. تو میں نے بڑی چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں, اور ملک کے لیے تو پھر وہی والی بات ہے نا, وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. زبردست, مزہ آ گیا. تھینک یو سو مچ ناظرین علی, آپ نے خصوصی طور پہ ہمیں وقت دیا اور اپنے ورک شاپ کے حوالے سے, اپنے سفر کے حوالے سے مکمل طور پہ ہمارے ناظرین کو آگاہی فراہم کی. ناظرین, اسپیشل ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے. کتنی اسموتھ اور کتنی پازیٹیو سوچ آپ نے ملاحظہ کی ہے پاکستان کی شان, پاکستان کی آن اور فیض ٹی وی کی جان نازیہ علی, پاکستان کی بیٹی, ان کے ہمراہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے وہ آپ تک پہنچائی ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ شام فیض نازیہ علی کے ساتھ ان کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتا ہوا دیکھیں گے, نئے گیسٹوں کے ساتھ, نئی گفتگو کے ساتھ. اپنے میزبان عبداللہ حسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.